چنانچہ منکرین زکوٰۃ کے فتنے کا اس کا خاتمہ کیا، ارتداد کے فتنے کا خاتمہ کیا، ختم نبوت کا فتنہ کھڑا ہوا اس کا خاتمہ کیا۔ سب سے بڑا اہل علم اس وقت کھڑا ہوا اور امت کو فتنوں سے نکالا۔ پھر جب فتنے آئے امت کے اہل علم کھڑے ہوئے، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر احمد بن حنبل تک امام مالک سے غلط مسئلے پوچھے گئے، انہوں نے گدھے پر بیٹھنا برداشت کر لیا، اپنی عزت نفس کو مجروح کرانا برداشت کر لیا، لیکن رسول اللہ کی علمی نظریاتی سرحدوں پر کسی کو در اندازی نہیں کرنے دی۔ چنانچہ آج تک ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں شاہ انور شاہ کشمیری، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری، پھر جب ہمارے ہاں ناموس صحابہ کا معاملہ اٹھا اور نعوذ باللہ جب صحابہ کے ایمان کو مشکوک بنایا گیا تو اس وقت ایک آواز اٹھی کہ صحابہ کے ایمان کو کسی کو مشکوک نہیں بنانے دوں گا، میں تمہیں صحابہ کو کٹیرے میں نہیں کھڑا کرنے دوں گا، میں تمہیں لا کر کٹیرے میں کھڑا کر کے تمہارے ایمان کو امت کے سامنے سوال یا نشان بنا۔ الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، بزم حسان کے ذمہ داران، کارکنان، رضاکار اور جنگ کی مردم خیز غیرت مند دھرتی کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بالخصوص برادر مکرم حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب حفظہ اللہ تعالی من کل شر فی الدارین، ان کے والد محترم بھی ہمارے دوست تھے، یہ بھی ہمارے دوست ہیں۔ حضرت والد محترم بھی ملنسار اور مہمان نواز اور آخری درجے کی مرفت اور وفا شعری رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بھی سپوت بنایا ہے۔ سپوت اس اولاد کو کہتے ہیں جو والد کے نام کو چار چاند لگائے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے اور امت کے لیے فکری اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا کام ملے اور غلبے کا بھی اللہ تعالیٰ کام ملے۔ میں ادھارے راستے پوچھتا رہا پیر قاسم سے کہ یار وہ پانڈے پٹھے ہو گئی نہیں ایسے نہیں، یعنی مجلس ختم ہو گئی ہے، چل میری مشقت تو اپنی جگہ تھی، ہم تو کل بھی ساری رات سفر کرتے رہے اور دھند نے ہمیں راستہ نہیں دیا، لیکن اس دھند کو دیکھ کے نا مجھے بہت کچھ یاد آتا ہے۔ میں اکثر جب عالمی استعمار کی دھند چھائی ہوئی تھی اور دنیا کو یقین نہیں تھا کہ روشنی ہوگی یا طلوع سحر بھی ہوگا، تو ہم انہیں کہا کرتے تھے کہ یار دھند عارضی ہوتی ہے، جتنی بھی تیز ہو جائے بالآخر اس نے چھٹ جاتا ہے، اور دھند چھٹنے کے لیے لوگ دعائیں کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میاں بارش کر، تو بارش ہوتی ہے دھند چھٹ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ دھند جتنی بھی ہو جائے، یہ جتنا اندھیرا پھیلا لے، جتنا رستہ روک لے، یہ ہماری رفتار دھیمی کر سکتی ہے لیکن ہمیں منزل سے پہنچنے پر روک نہیں سکتی۔ ہم اپنے لہو کی ایسی بارش برسائیں گے کہ اس عالمی استعمار کی دھند چھٹ جائے گی۔ لوگ ہمیں کہا کرتے تھے بھنور میں کشتی نہیں چلتی، ہم نے کہا بھنور میں کشتی نہیں چلتی لیکن ہم وہ ملا ہیں جو کشتی چھوڑیں گے نہیں، یا تو کنارے لگائیں گے یا فزت ورب الکعبہ کہ کسی بھنور میں ڈوب جائیں گے۔ چنانچہ آج بھی دھند نے ہمارے ساتھ یہی کیا۔ پیر جی نے کہا جی میری بات ہو گئی، جنگ میں دھند نہیں ہے، آپ جس جگہ سے آ رہے ہیں وہ پیچھے لیا اور تونسا وہ دریا کا کنارہ ہے، وہاں دھند ہے۔ جب میں ادھر آیا میں نے کہا پیر جی ادھر تو دھند بھی ہے اور گنے کی ٹرالیاں بھی ہیں۔ اس نے کہا جی بات تو ہوئی تھی لیکن گڑبڑ ہوگی۔ میں نے کہا کس سے ہوئی تھی؟ یہ بارش کا نظام تو میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ بہرحال آپ تھکے ہوئے ہیں، میں تھوڑی سی گپ شپ کر رہا ہوں۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب نظریاتی گفتگو کر چکے ہیں،
اور اس کا جو آپ نے نام رکھا ہے خدمات اکابرین، تو یہ ہمارے جو اکابرین ہیں یا صاغرین ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے پھول ہیں، ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مرشد، میرے پہلے مرشد تھے حضرت اقدس حضرت مولانا پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے مرشد تھے۔ ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت عطا فرما دی۔ انہوں نے تو ہمیں اتنی وسعت دے دی ہے امت کے باہمی محبت کے لیے کہ ہمیں دین کا ہر شعبہ اپنا شعبہ لگتا ہے۔ اس لیے جو ناموں کی مراحل سے ہم گزرنے لگے تو ہر بار ناموں پہ اونچ نیچ آئی، آپ کو تو پتہ ہی ہے، جھنگ والے سے زیادہ کون جانتا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو ہم نے سوچا اس بار نام کیا رکھیں، ہم نے کہا خدام الامہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم امت کے خادم اور نوکر ہیں۔ جن اکابرین کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے نام پر ہم جمع ہیں، اور بزم حسان کے نوجوان دوستوں نے، ان میں مولی عبید اللہ کا بظاہر جسم معذور ہے، لیکن یہ بڑا عزم کا پکا ہے۔ خدا قسم جب تک اس نے وقت نہیں لیا نا، اس نے میری جان نہیں چھوڑی۔ اور دوسرا ویس کرنی ہے، سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہے ماشاءاللہ۔ جب تک انہوں نے وقت نہیں لیا اس نے میری جان نہیں چھوڑی۔ میں نے اسے بڑا کہا، اور اس وقت کی وجہ سے میں نے اپنا بیرون کا سفر چھوڑا، کیونکہ ان کی محبت ایسی زیادہ تھی، اصرار اتنا محبت بھرا تھا۔ اللہ تعالی ہماری ان محبتوں کو اتحاد امت اور غلبہ امت کے لیے استعمال فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے یہی اور فرمایا یہی کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ اہل ایمان تو ایک دوسرے کا یوں سہارا ہے جیسے دیوار کی میں اینٹیں ایک دوسرے کے سہارے پر کھڑے ہوتی ہے تو دیوار بنتی ہے، اور دیواریں بنتی ہے تو عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آج امت کی دیواریں گر گئی ہیں کیونکہ اینٹیں ایک دوسرے کا سہارا نہیں رہی۔ آج ہم قومیت و لسانیت، علاقائی عصبیت، برادری ازم، جغرافیائی ازم کی بنیاد پر ہم نے اسلام کی بنیادیں نعوذ باللہ ڈھا دی، جبکہ سارے جغرافیہ ہمارے، کیونکہ سارا جغرافیہ اللہ کا پیدا کیا، ساری زبانیں ہماری ہیں کیونکہ ساری زبانیں وَمِنْ آیَاتِهِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ اللہ کی نشانی ہے، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ ہم نے اس کو بھی اسلام کی بنیاد ڈھانے کا نعوذ باللہ ذریعہ بنا لیا۔ سارا جغرافیہ ہمارا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہر ملک ملک ماست، کہ ملک خدائے ماست۔ عرب و عجم ہمارا ہے، ایران و توران ہمارا ہے، سب ہمارا ہے۔ جس طرح ہمارے صحابہ کرام نے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا تھا تو نہ ایران ٹھہر سکا، نہ روم ٹھہر سکا، نہ فارس ٹھہرا، اور دنیا کے ہر کوشے تک انہوں نے اس کلمے کو پہنچایا۔ اس طرح اس امت کا آخر کے سامنے بھی کوئی نہیں ٹھہر سکے۔ ہمارے اکابرین کی ایک خدمت ہے، وہی مطلوع ہو یا وہی غیر مطلوع، اس کے الفاظ ہو یا معانی، نظام ہو، سب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو اس زمانے میں قبول کیا۔ میں عصبیت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف ان روشن چہروں کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ راہیں جن پر ہمارے اکابر چلے اور امت کو ایک روشن راہ دے گئے، ہم ان راہوں سے کیوں کنارہ کش ہو گئے؟ وہی مطلوع ہو یا غیر مطلوع، قرآن مجید ہو یا حدیث، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کو اور محدثین کرام کو منتخب فرمایا، چنانچہ انہوں نے کی۔ اصل حافظ تو قرآن کا اللہ ہی ہے، لیکن انہوں نے، اللہ نے ذریعہ بنایا حفاظ کرام کے سینے، جبکہ اللہ ذریعوں کا محتاج نہیں ہے، صرف انہیں عصمت بخشنے کے لیے، انہیں عزت بخشنے کے لیے۔
مولانا عبد الشکور ترمذی فرمایا کرتے تھے کہ پنجاب والوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک زمانے میں جب یہ فریج وغیرہ نہیں تھے تو لوگ دودھ کے برتن کی بھی دودھ کی طرح حفاظت کرتے تھے، اور اس کا ایک خاص برتن ہوا کرتا تھا، تو اس برتن کی حفاظت بھی دودھ کی طرح ہی ہوتی تھی، تو برتن کی حفاظت ہوتی تھی دودھ کی وجہ سے۔ تو حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جاری رکھنا ہے قیامت تک جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جاری رکھنا ہے۔ تو الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام اور محدثین کرام کی جماعت کو چنا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ انہوں نے پھر اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا تاکہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس درمیان میں گھس نہ سکے، چنانچہ لوگوں نے گھسنے کی کوشش کی حضرت علی اور معاویہ کے درمیان۔ یہ اسماء الرجال کا فن تھا جنہوں نے ایک ایک راوی کو چن چن کے کان سے پکڑ کر ناک زمین پہ رگڑ کر باہر نکالا کہ یہ بدبخت جھوٹا ہے، یہ تو حضرت علی حضرت معاویہ کے زمانے میں تھا ہی، تو یہ کیسے کہتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے پہ سب و شتم کرتے تھے؟ اس گئے گزرے زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جن کے بارے میں اللہ گواہی دے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی الفاظ کی حفاظت کے لیے دو طبقے اور اس کے معنی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فقہاء کرام کو چنا، اور اس کو نظام کو چاردانگ عالم میں پھیلایا داعیان امت نے، اور اس کی حفاظت پورے نظام کی جس میں حفاظ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، خانقاہوں کے جو ہے وہ متولی بھی ہیں، سب شامل ہیں۔ اس پورے نظام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چلا سرفروشوں کو، یعنی مجاہدین کرام۔ چنانچہ آپ ہمارے اکابرین میں دیکھیں، سب کے سب ہر دین کے شعبے کے اندر انہوں نے اپنی جان کھپائی۔ حدیث کی خدمت ہو تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر شاہ انور شاہ کشمیری تک، امت کے اجتماعی سیاسی معاملات ہوں تو شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال سے لے کر حضرت مدنی کی تحریکوں تک، فکر و عقائد کی حفاظت کا معاملہ ہو تو سید عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر امیر عظیمت تک، تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو تو وہ علم جو مدرسے دار ارقم سے چلا تھا، پھر اصحاب صفہ کے چبوترے سے اس نے ایک نئی اٹھان بھری اور چاند دانگ عالم کو منور کر گیا۔ اس علم کی شمع آج پورے عالم میں اگر روشن ہے تو ہمارے اکابرین کے صدقے روشن ہے۔ مولانا جاتے رہتے ہیں ساؤتھ افریقہ، پوچھیں ان سے، وہاں کے سب سے بڑے ادارے کے شیخ الحدیث ہمارے اکابرین کے فیض یافتہ۔ میں سری لنکا گیا، سینکڑوں علماء انہوں نے سامنے بٹھائے، میرے ساتھ بڑے بھائی صاحب اور ایک عرب عالم بھی تھے۔ ہم نے کہا ہم کس زبان میں بات کریں، ہمیں تو نہ سری لنکن آتی ہے نہ تامل آتی ہے۔ انہوں نے کہا اردو میں بات کریں، یہ اکثریت 80 سے 90% یہ آپ کے مدارس کے فیض یافتہ ہے۔ میں یورپ کے گیا تو ناروے سے لے کر جرمنی، جرمنی سے لے کر بیلجیم، بیلجیم سے لے کر اسپین اور اسپین سے لے کر فرانس تک۔ فرانس میں ایک ادارہ ہے جہاں ہمارے بھائی صاحب کے شاگرد ہیں، تو وہاں پر کسی نے بھائی صاحب کو شکایت لگائی کہ آپ کا ایک شاگرد ہے، وہ یہاں غلط بیانی کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیرس میں 2000 طلبہ ہیں۔ تو کہا مفتی صاحب یہ کیسے ممکن ہے، آپ کبھی چھاپا ماریں؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں چلا گیا پیرس، چھاپا مارا تو دیکھا کہ وہاں تو مجمع بھرے ہوئے ہیں، بچوں کی کلاسیں الگ، خواتین کی الگ، 60 سال والوں کی الگ، جوانوں کی الگ، ادھیڑ عمروں کی الگ کا ایک سما باندھا ہوا ہے، اور یہ سارا سما ہمارے اکابرین کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ آپ مکہ اور مدینہ چلے جائیں، وہاں قرآن مجید جنہوں نے پڑھا اور آج تک جو پڑھا رہے ہیں وہ سب شیخ الہند کی اس فکر کا نتیجہ ہے جو حضرت شیخ الہند نے مالٹا سے واپسی پر اپنے شاگردوں کو فرمایا تھا کہ میں نے اندازہ لگایا ہے، میں نے اسباب پر غور کیا کہ اس امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں، تو مجھے پوری قید کے دوران 2 چیزیں سمجھ میں آئیں، ایک امت کی نا اتفاقی، اور فرمایا دوسرا اس امت کا ترک قرآن۔
اور حقیقت میں ایک ہی ہے. نا اتفاقی بھی ترک قرآن کی وجہ سے. چنانچہ حضرت نے فرمایا میرے شاگرد 4 دانگے عالم میں پھیل جائیں اور قرآن کو لفظاً مانن عام کریں. چنانچہ ان شاگردوں نے بھی استاد کی لاج رکھی. آج عرب و عجم چلے جائیں، شمال و جنوب چلے جائیں، ہمارے اکابرین کی اس درد کے درد ماں پورے عالم میں آپ کو ملے گی. اور امت کو جوڑنے کے لیے کیا کیا؟ ہم جب امت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو امت کے عقائد پہ کھڑا ہو، جو امت کی متفقات پر کھڑا ہو. جو امت کے عقائد سے باہر ہوگا وہ امت کا فرد نہیں ہے. چنانچہ حضرت اس عمر میں دارالعلوم سے علی گڑھ آئے اور علی گڑھ کے کالج کے نوجوانوں سے کہا کہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں. اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں کہتا ہوں، اس کلمے کی عظمت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور رسول اللہ کی لاج رکھو. لوگوں نے منع کیا حضرت علی گڑھ نہ جائیں، لوگ سیٹیاں ماریں گے، لیکن ہمارے اکابرین کی فکر اور عظمت دیکھیں. چنانچہ اس بار جب فلوٹیلا میں سفر کر رہا تھا تو جب ہم مالٹا اور سسلی سے نکل گئے تو اچانک طوفان آیا. تو بحر متوسط کی لہروں نے کشتیوں کو پٹخنا شروع کر دیا. تو آرگنائزر میٹنگ ہوئی آن لائن. ہمارے یہاں سٹار لنک کے نیٹ لگے ہوئے تھے، سٹار لنک کے. تو آن لائن میٹنگ ہوئی. فیصلہ ہوا کہ جتنی چھوٹی کشتیاں وہ واپس پیچھے کی طرف نکلیں گی، سسلی یا مالٹا، اور بڑی کشتیاں جو یورپا والوں کی تھی وہ آگے کی طرف نکلے کر یونان میں انتظار کریں گی، اور یہ چھوٹی کشتیاں پیچھے نکلیں گی مالٹا اور سسلی کے درمیان. ان دونوں میں کسی ایک جگہ کھڑی ہوں گے. میرے دل میں بڑی خواہش ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ ہم مالٹا کے قریب سے گزر رہے ہیں، طوفان آیا ہے، رکنے کا حکم ملا ہے. تو میں نے کپتان سے کہا یار کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مالٹا پہ رکیں اور وہاں اتر کے میں اس سرزمین کو دیکھوں جس سرزمین پر بیٹھ کر ہمارے اکابر نے قید کے دوران قرآن مجید کا ترجمہ لکھا. یہ ہمارے اکابر تھے، دین کے ہر شعبے کو تھاما ہوا تھا. آج دعوت و تبلیغ زندہ ہے تو انہی کے صدقے، آج ختم نبوت کا علم بلند ہے تو انہی کے صدقے، آج ناموس صحابہ کی حفاظت ہو رہی ہے تو انہی کے صدقے، آج اگر تزکیہ نفس کے مراکز زندہ ہیں اور اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں اور انسان کے نفوس پاکیزہ ہو رہے ہیں تو انہی کے صدقے، آج اگر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگ رہی ہیں تو انہی کے صدقے، آج اگر خدمت خلق کا جذبہ ہے اور امت کے درد مندوں کے منہ میں چاہے وہ زلزلے سے متاثر ہو، چاہے سیلاب سے متاثر ہو، چاہے غزہ اور شام میں غیروں کے ظلم سے متاثر ہو، آج ان کے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے امت میں تڑپ ہے. اور صحابہ کی وہ صفت کہ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کے جو نظارے ہیں تو ہمارے اکابرین کے صدقے. اور آج اگر سیاسی میدانوں میں اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر کوئی امت کے اجتماعی مفادات کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ بھی میرے اکابرین کا صدقہ ہے. اور آج اگر انگریزوں کا سورج ڈبونے کے بعد روس کی درانتی توڑ کر اس کے کلہاڑے والی ضرب اسی کو موڑ کر ماسکو میں رب کا جنازہ نکالنے والے کا جنازہ دریائے آمو کے اگر کسی نے پار کیا اور پھر عالمی استعمار کو خاک چٹوائی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ اگر کسی نے بلند کیا ہے تو وہ بھی میرے اکابرین کا صدقہ ہے. آج اگر تزکیہ نفس کے مراکز آباد ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی کے وہ ذکر صبح فکر آگاہی اور شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا وہ تزکیہ نفس اور عبدالغنی بھولپوری رحمہ اللہ کا وہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں اور وہ حضرت گنگوئی کا اسم ذات کا ذکر، آج اگر نفوس قدسیہ تیار ہو رہے ہیں تو یہ بھی میرے اکابرین کا صدقہ ہے. یارو اصل تربیت ہے، تربیت جس کو میرے اکابر کی صحبت مل گئی، پھر وہ ڈاکٹر تھا یا انجینئر، ڈپٹی کمشنر تھا یا تاجر، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرشد العلماء بنا دیا. تربیت کا اثر ہے. سب کا عالم بننا ضروری نہیں ہے. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. ہر بستی، ہر شہر، ہر ٹاؤن، ہر ملک میں چند علماء ضروری ہے جو کسب علم کریں، علم کے سمندروں میں غوطے لگائیں اور وہاں سے موتی چن کر امت کو عطا کریں.
اور امت کی فکری سرحدوں کی حفاظت کریں. اسی لیے حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے, آپ تفسیر عزیز اٹھائیں, حضرت کا حاشیہ انتہائی مختصر ہے, سب سے مختصر حاشیہ قرآن مجید کا جو میری نظروں میں اردو ترجم گزرے ہیں اور اردو حاشیے, ان میں سب سے مختصر اور جامع حاشیہ حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا. پھر ان پر جہاد کا رنگ غالب تھا, چنانچہ ان کی تفسیر کو تو میں ہر سال سبق پڑھانے سے پہلے بہت غور سے اس کا مطالعہ پھر کرتا ہوں, اور اللہ ہر بار نئے نقطے سامنے لاتا ہے. حضرت نے لکھا ہے سورہ صف کے حاشیے میں کہ کسی بھی قوم کے 3 طبقے کھڑے ہو جائیں وہ قوم زندہ ہو جاتی ہے. ایک سرفروشوں کا, ایک اہل علم کا, اور ایک اہل خیر کا. جنگ کی سرزمین سرفروشوں کی بھی ہے, اہل علم کی بھی ہے, اور اہل خیر کی بھی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اہل پاکستان کے مزاج میں تینوں چیزیں وقتاً فوقتاً اسے دبایا گیا ہے, لیکن جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. میں فلوٹیلا سے واپس آیا, مجھے کسی نے کہا کہ مولانا ہم تو سمجھے تھے جراثیم ختم ہو گئے, ہمیں تو لگتا ہے بڑھ گئے. میں نے کہا یہ وہ انجیکٹ ہوئے ہیں کہ ہماری رگ رگ میں نہیں, خون کے ہر قطرے قطرے ریشے ریشے میں انجیکٹ ہو چکے ہیں, یہ جراثیم ختم ہونے والے نہیں. ہاں دھند آتی ہے, ہم ذرا اسپیڈ سلو کر لیتے, تھوڑی لائٹیں تیز کر لیتے, محتاط ہو جاتے, پھر دھند کا سفر نکلتا ہے, ہماری روشنی پھر طلوع ہو جاتی. حضرت لاہوری نے یہ بات ویسے ہی لکھی. اہل علم اپنے قلم اور علم کے ذریعے امت کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. چنانچہ اس امت کی سب سے پہلے نظریاتی سرحد پر جب حملہ ہوا تو خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے, اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جس جملے نے حضرت عمر کو بھی لرزا کے رکھ دیا. فرمایا ينقص الدین وانا حی, یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کے دین میں کمی کی جائے اور ابوبکر زندہ ہو. چنانچہ منکرین زکوٰۃ کے فتنے کا اس کا خاتمہ کیا, ارتداد کے فتنے کا خاتمہ کیا, ختم نبوت کا فتنہ کھڑا ہوا اس کا خاتمہ کیا. سب سے بڑا اہل علم اس وقت کھڑا ہوا اور امت کو فتنوں سے نکالا. پھر جب فتنے آئے امت کے اہل علم کھڑے ہوئے, اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی. امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر احمد بن حنبل تک امام مالک سے غلط مسئلے پوچھے گئے, انہوں نے گدھے پر بیٹھنا برداشت کر لیا, اپنی عزت نفس کو مجروح کرانا برداشت کر لیا, لیکن رسول اللہ کی علمی نظریاتی سرحدوں پر کسی کو در اندازی نہیں کرنے دی. چنانچہ آج تک ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں شاہ انور شاہ کشمیری, حضرت عطا اللہ شاہ بخاری, پھر جب ہمارے ہاں ناموس صحابہ کا معاملہ اٹھا اور نعوذ باللہ جب صحابہ کے ایمان کو مشکوک بنایا گیا تو اس وقت ایک آواز اٹھی کہ صحابہ کے ایمان کو کسی کو مشکوک نہیں بنانے دوں گا, میں تمہیں صحابہ کو کٹیرے میں نہیں کھڑا کرنے دوں گا, میں تمہیں لا کر کٹیرے میں کھڑا کر کے تمہارے ایمان کو امت کے سامنے سوال یا نشان بنا. چنانچہ اہل علم نے, یہ ہمارے اکابرین تھے, چاہے وہ امیر شریعت ہو چاہے وہ امیر عزیمت ہو, جنہوں نے اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر ہماری حفاظت کی. اہل سرفروش اسلام کے جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا, ٹائم بہت ہو چکا ہے, اس لیے میں اختصار کرتا ہوں. چنانچہ مدینہ کی حفاظت بدر و احد کے سرفروشوں سے لے کر خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھنے تک, پھر حنین میں تیروں کی بوچھاڑوں کا سامنا کرنے تک, اس وقت بھی تیر اس قدر کثرت سے چلتے تھے کہ بیک وقت 4000 تیر چلتے تھے. تو فضا میں روایات میں آتا ہے اندھیرا چھا جاتا تھا اور اندھیرے کا علمبردار سمجھتے تھے اندھیرے کا راج ہو گیا. لیکن اس وقت بھی میرے آقا کریم نے کھڑے ہو کر فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, یہ اندھیرے میرے نور کو نہیں بجھا سکتے. کیوں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ, یہ اندھیرے, یہ وقتی اندھیرے محمد عربی کے لائے ہوئے نور کو نہیں بجھا سکتے, کیونکہ اللہ طے کر چکا ہے اس نور کو دنیا میں کامل کرنے کا. چنانچہ نور نہیں بجھا, تیروں کی بوچھاڑ ختم ہوئی, اندھیرے ختم ہوئے, اور بالآخر اس نور نے نہ صرف تبوک اور خیبر کو منور کیا بلکہ 4 دانگ عالم کو منور کر کے رکھا.
تو سرفروش اسلام کی زمینی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں، اور اہل خیر ان دونوں کے لیے پیٹرول کی مانند ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ صف سرفروشوں کے فضائل میں، سورہ جمعہ اہل علم کے فضائل اور فرائض میں، اور سورہ منافقون اہل خیر کے فضائل میں۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں کیا ہوا کہ تینوں کو آپس میں کاٹ دیا۔ اہل علم کو کہا گیا سرفروشوں کو قریب نہ آنے دینا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ سرفروشوں کو کہا گیا ان سے بڑا نکٹھو کوئی نہیں، یہ پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ چنانچہ علماء انہی کے ہاتھوں شہید کرا دیے۔ اہل خیر کو کہا گیا اگر مال کی، عزت کی، تجارت کی حفاظت چاہتے ہو تو ان دونوں کے قریب نہ آنا۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ آج اگر امریکہ ہے دنیا میں چھایا ہوا ہے تو گالی مت دو اسے، وہ چھایا کیوں یہ سمجھو، وہ ان تین اصولوں کو اپنا کر چھایا ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں امریکہ کا مداح نہیں ہوں، الحمدللہ ہم نے اس کی ناک رگڑوائی، صرف رگڑوائی نہیں ہے، خاک چٹوائی ہے۔ مداح نہیں ہوں لیکن حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ دنیا کی ان فوجوں میں سے امریکہ جس کی 1/3 فوج اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اس کے سرفروش ملک سے باہر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ دنیا کا تمام تر آسائشوں اور آسانیوں والا ملک ہے امریکہ۔ 1/3 فوج اس کی اپنے ملک سے باہر، چاہے وہ عراق کے صحرا ہوں، چاہے ویتنام کے جنگل ہوں، چاہے وہ افغانستان کی سنگلاخ چٹانیں ہوں، ان کے سرفروش نکلے ہوئے۔ کوئی عرب ملک نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی فضا نہیں جہاں ان کے سرفروش اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ملک سے باہر ڈیوٹی نہ دے رہے۔ یہ وہ فوج ہے جو ملک کی سرحدوں سے باہر اپنے نیو ورلڈ آرڈر کی حفاظت کر رہی ہے، اور ان کا اہل علم دن رات پینٹاگون میں، ناسا میں اور ریسرچ اداروں میں بیٹھ کر دن رات یہ ریسرچ کر رہا ہے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہم لائے ہیں اسے دنیا میں مزید کیسے نافذ کریں، مزید کیسے پھیلائیں اور اس نظام کو کیسے بچائیں۔ چنانچہ آج $1 ٹریلین کا مقروض ہے لیکن ان کے تھنک ٹینک باز نہیں آ رہے، دن رات محنت کر رہے ہیں کیسے اپنی قوم کے زوال کو روکیں، اور ان کا اہل خیر خرچ کر رہے ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کروز میزائل کی قیمت $1 ملین، ایک بحری بیڑا $بلینز کا، $بلینز قوم دے رہی ہے، خرچ ہو رہا ہے، اہل علم پر بھی ہو رہا ہے، سرفروشوں پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو آج کی مثال دی، ذرا ماضی میں آ جاؤ۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ دار ارقم کے طلبہ سے لے کر اصحاب صفہ کے چبوترے کے طالب علموں نے علم کی شمع ایسی روشن کی کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بجھا سکی، آج تک وہ سینہ بسینہ چل رہی ہے۔ پھر سرفروشوں نے بدر و احد و خندق میں، فتح مکہ میں، خیبر میں، موتا میں ایسی شجاعت کی داستانیں رقم کی کہ جسموں کے ٹکڑے کروا لیے۔ او جعفر طیار دونوں بازو شہید ہو گئے، خود گر گئے، پرچم نہیں گرنے دیا۔ وہ حضرت حمزہ لاش کے ٹکڑے، زیاد ابن سکن مرتے ہوئے بھی رسول اللہ کی شہادت کے وقت بھی ان کی فکر ہے، اور وہ حبیب ابن زید پورے جسم کا انگ انگ کٹوا گئے لیکن رسول اللہ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ چنانچہ سرفروشوں نے ایسی قربانیاں دی کہ آج تک وہ قربانیاں امت کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس وقت کی امت کے اہل خیر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، مال ایسے خرچ کیا، ایسے رسول اللہ پر خرچ کیا۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ 1000-2000 کا چندہ دیتے تھے؟ ہونا یہ لوگ یہی سمجھتے کہ شاید صحابہ چھوٹے موٹے مالدار تھے۔ ایک وقت کا صدقہ حضرت عثمان غنی کا، ایٹ اے ٹائم، ون ٹائم صدقہ، ایک وقت کا صدقہ تبوک کے موقع پر صرف 960 اونٹ اور 40 گھوڑے۔ کبھی عربی گھوڑا رکھا ہے؟ میں نے رکھے، الحمدللہ میں گھوڑے پالتا ہوں، لیکن میرے گھوڑے جوئے میں نہیں دوڑتے، میرے گھوڑے ایمان کی حرارت کے لیے رکھے۔ ہم نے ایک عربی گھوڑا لینا چاہا اپنے فارم کے لیے، ہماری حالت خراب ہو گئی، 4 پارٹنروں نے مل کر وہ عربی گھوڑے کا بچہ لیا، 25 لاکھ۔
اکیلا کوئی نہیں خرید سکا ہم سے، 4 پارٹنر ملے تو پھر خریدا کوئی بچہ۔ حضرت عثمان نے 40 عربی گھوڑے ایٹ اے ٹائم صدقہ کیے، منیمم قیمت آج لگائیں تو 50 لاکھ روپے، 20 کروڑ کے تو یہ ہو گئے خرید۔ 960 اونٹ، جنگ والوں آپ تو اونٹ پالتے ہیں، یہ تو 7 صحرا ہے، قربانی پہ اس بار اونٹ منیمم کتنے کا تھا؟ ماڑے سے ماڑا اونٹ اس بار کراچی میں 5 لاکھ سے نیچے نہیں تھا۔ 100 اونٹ کی قیمت کیا ہوئی پھر پتہ ہے؟ 5 لاکھ ضرب 100 مارو نا جی، اور پھر 5 کروڑ ضرب 800 مارو نا۔ 1 ارب روپے سے زیادہ صدقہ عثمان غنی کا ایک وقت میں تھا، تو آپ دولت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اما عائشہ کی ایک حدیث پر 1000 اونٹ مال سمیت خیرات کر دیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی صدقہ خیرات کا۔ اہل خیر نے اپنی ذمہ داری نبھائی، سرفروشوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اصحاب صفہ کے چبوترے کے اہل علم نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ امت مدینے سے نکلی اور مکہ سے وہ جو اونٹ نہیں چرا سکتے تھے انہوں نے روم اور فارس کے بخیل پڑے۔ جب اس امت نے قرآن و سنت کو سینے سے لگایا ہے، جب اس امت نے لا الہ الا اللہ کو مقصد زندگی اور محمد الرسول اللہ کو طرز زندگی بنایا ہے، جب یہ امت اپنے اسلاف کے نقش قدم پر کھڑی ہوئی ہے، اللہ نے اس امت کو کبھی ذلیل نہیں کیا۔ عرب کھڑے ہوئے لا الہ الا اللہ کو لے کر، محمد الرسول اللہ کو لے کر، قرآن کو سینے سے لگا کر اونٹ نہ چرا سکنے والے ایران اور روم کے حکمران بن گئے۔ 22 لاکھ مربع میل پر جو پرچم عمر بن خطاب نے چھوڑا تھا، حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان نے اسے 64 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا۔ عربوں میں سستی آئی، مقصد زندگی طرز زندگی میں غفلت آئی، ترکوں نے قرآن سینے سے لگا دیا، کلمے کو اٹھایا تو وہ ترک۔ میں ابھی اس سفر میں ترکی میں کائی قبیلے کے موجودہ سربراہ ہارون آل عثمان سے، سلطان ہارون آل عثمان سے مل کر آیا، جو سلطان عبد الحمید کے پڑپوتے۔ میں نے کہا آپ کا شجرہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سنایا، میں نے یاد کر لیا، تو فوراً سنا دیا۔ کہا یار آپ نے تو 1 منٹ میں میرا شجرہ سنا دیا ہے، تو میری اولاد کو بھی شاید یاد نہ ہو۔ میں نے کہا شانور شاہ کشمیری کی اولاد ہے، اگرچہ کچھ خانقاہوں نے ہمیں بہت کمزور کر دیا، ورنہ تو 1 مرتبہ نظر سے چیز گزرتی تھی، بھولتے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا آپ اپنا شجرہ سنا ہے؟ کہا میں سلطان ہارون بن سلطان عبد الکریم، میرے والد عبد الکریم تھے، بن سلطان صلاح الدین بن عبد الحمید، بن سلیم بن عبد الحمید، صلاح الدین کی معذرت۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا میں اپنی بکریاں چرانے کی چراگاہ نہیں مل رہی تھی۔ کلمے کو سینے سے لگایا، قرآن کو سینے سے لگایا، صحابہ کو معیار بنا کے ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ کی قسم 3 بر اعظموں کے حکمران بن گئے۔ اور جب ان میں غفلت آئی، انہوں نے سمجھا کلمے میں عزت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ ہماری عزت اسلام سے جڑی ہوئی ہے، ہماری عزت اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے سمجھا عزت اس پہ نہیں، عزت ترک اور عرب ہونے میں۔ ایک منوس کھڑا ہوا، اس نے کہا نہ عرب، دوسرا منوس کھڑا ہوا، اس نے کہا نہ ترک، نہ آج ترک رہے نہ عرب رہے۔ میں نے انہیں جا کے چوما، بڑی محبت کا اظہار کیا، کیونکہ اللہ مجھے ساتھی کہنے لگے آپ اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی تشریح میں علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ 7 نسلوں تک اللہ نیکی کا خیال کرتا ہے، اور یہ سلطان عبد الحمید کی 3ری نسل ہے۔ اللہ کے بندو، جس نے اسرائیل کا وجود دنیا میں نہیں پنپنے دیا جب تک زندہ رہا، وہ تو اپنوں نے مار ڈالا، وہ تو ان ترک اور عرب کے نعرے میں مارے گئی خلافت، وقت کی نفس پر ہاتھ نہ رکھنے کی وجہ سے ماری گئی۔ اس لیے مسلمانوں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بزم حسان کے دوستوں نے یہ جو محفل مدح سرائی کی سجائی ہے، رسول اللہ کی مدح ہے، نعت پڑھنا کوئی شک نہیں، لیکن اصل مدح یہ ہے کہ رسول اللہ کے مشن پہ قربان ہو جایا۔ ہمیں ایک عرصہ ہو گیا ہم مدح و ذم سے بے نیاز،
میں آخری مرتبہ جب خانقاہ سے واپس آیا نا، میں خانقاہیں دو قسم کی، ایک ہے خانقاہ اختیاری، ایک ہے خانقاہ اضطراری، ایک ہے خانقاہ دارالایمان والتقویٰ، ایک ہے خانقاہ حبیبیہ نقشبندیہ، ایک ہے خانقاہ مات الفقیر، ایک کراچی میں خانقاہ اشرفیہ امدادیہ، یہ ہے سب اختیاری خانقاہ ہے، اور ایک ہے خانقاہ اضطراری، اس خانقاہ میں جو اصلاح ہوتی ہے، اور میں اور مولوی مولویہ دونوں خانقاہوں کے فیض یافتہ ہیں الحمدللہ۔ میں آخری مرتبہ خانقاہ اضطراری سے نکل کر جب خانقاہ اختیاری پہنچا مرشد کے قدموں میں، تو میں نے کہا حضرت یہ معاملات ہو گئے کچھ، فرمایا یہ تو ولایت کی علامت ہے۔ میں نے کہا حضرت کیوں ایسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا میں ولی، انہوں نے یہ ولایت کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کدھر؟ کہا میاں دو باتیں سن لو، ایک تو اللہ کوئی مقام دینا چاہے، بندہ خود مقام نہ لینا چاہے تو اللہ کہتا ہے تجھے بٹھانا تو یہاں ہے، آجا چل شاباش، اختیاری سے نہیں آ رہا ہے، اضطراری سے آجا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اختیاری خانقاہ میں سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے عجب آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے جو سب کو لپیٹ دیتا ہے، اور خانقاہ اضطراریہ میں سلوک کی منزلیں بھی طے ہو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ آنسو بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سسکیاں بھی چل رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، جب میں خانقاہ اضطراریہ میں تھا فجر کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھتا تھا، 1.5 گھنٹے کی میری فجر کی نماز ہوتی تھی، اور جب خانقاہ اضطراریہ سے نکل گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے، اب تو یہ میرے گھر میں ساتھ ہوتے ہیں، ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ میرے کو اللہ نے اگر حکومت دی تو جیسے بنوری ٹاؤن کا اور میرے استاد محترم مفتی ظفر علی خان کا قانون تھا نا، وہ تفسیر پڑھائے بغیر سند نہیں دیتے تھے، اور بنوری ٹاؤن والے مناظرہ پڑھائے بغیر سند نہیں دیتے، تو میں بھی اگر آ گیا حکومت میں، دعا کرو اللہ کنجے کو ناخن دے نہ دے، میں اگر آ گیا تو میں وفاق سے معاہدہ کر کے قانون بناؤں گا کہ یار یہ اختیاری خانقاہوں میں جائیں نہ جائیں، انہیں وفاق کی سند تب دیں گے جب یہ خانقاہ اضطراریہ میں چلے لگا کر ہم سے مولانا سچ بتائیں اپنے ایمان سے۔ میں نے کئی مرتبہ اللہ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ میاں جگہ وہ نہ ہو، لذت وہی ہو۔ میں نے بڑی کوشش کی درود پڑھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، نہیں ہوئی، لیکن خانقاہ اضطراریہ میں ہو گئی۔ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اکابر کی نظر نے بڑے بڑوں کو ہیرا بنایا۔ عالم بننا ضروری نہیں ہے، انسان اور مسلمان بننا ضروری ہے۔ آج ہم سے مسلمانی نکل گئی، آج ہم فحاشی کے دلدادہ ہو گئے۔ ہم میں سے کوئی پاک معصوم نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ آخری معصوم، بس اس کے بعد نہ کوئی تابعی، نہ تبع تابعین، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فقیہ، نہ محدث، کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہم سب گناہگار ہیں، لیکن اب ہم اعلانیہ گناہوں کے شوقین ہو گئے، اور میرے نبی نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہر۔ اب جس مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ خانقاہ، یہ مسجد اشرفیہ ہے، یہ ہمارے اکابرین کا مرکز رہی، امیر عظیمت سے لے کر مولانا اعظم طارق رحمہ اللہ سے لے کر مولانا اسار قاسمی تک۔ آج کیا تاریخ؟ آج ان کی یوم شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروٹوں، ان کو کروٹ اللہ اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور رحمتوں میں اللہ ان میں اضافہ فرمائے۔ بڑے دلدار لوگ تھے۔ مولانا کراچی آئے بننے کے بعد، مولانا پہلی مرتبہ تو کراچی میں جس گاڑی میں سفر کرتے تھے وہ 74 ماڈل کی تھی، پرانی۔ میں اور میرا وہ دوست وہ گاڑی لے کر صدیقی صاحب ہم کھڑے ہو گئے ایئرپورٹ پر کہ دیکھیں مولانا ہماری گاڑی میں بیٹھے گئی، آج لین میں لگی نہیں پراڈو اور پجارو۔ اس وقت پجارو تھی جب مولانا نئے نئے بنے، یہ لینڈ کروزر اتنی نہیں تھی، پجارو بڑی بڑی آئی تھی۔ ہم ادھر بیٹھتے ہیں، ہماری گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ مولانا بھی بڑے تیز تھے اور صاحب مربت انسان تھے، وفا شعار تھے۔ ایئرپورٹ سے نکلے تو ایک ہجوم، نعرے لگ رہے، ایک عجیب پرجوش مجمع۔ اس وقت آدمی ہوش ہی نہیں رہتا۔ حضرت نے ایسے دیکھا، سامنے ہم دو کھڑے تھے، فرمایا میں ادھر چلوں گا۔ تمہاری گاڑی تک آئے تو صدیقی نے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، کہ حضرت معافی چاہتے ہیں، اللہ کا واسطہ آج ادھر نہیں بیٹھنا، آج ادھر بیٹھنا۔ فرمایا نہیں بھائی، میری اصل گاڑی تو یہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اکابری کی یہ مبارک ادائیں نصیب فرمائے۔ آج ہماری آنکھوں کا دید ختم ہو گیا ہے۔
حیا ختم ہے، احترام ختم ہے، ایک دوسرے کی محبت ختم ہے. یار اختلاف ہوتا ہے، وہ تو رحمت ہوتا ہے. مخالفت نہ کرو یار. اختلاف تو صحابہ کے درمیان نہیں ہوا. حضرت عمر نے اختلاف نہیں کیا کہ نہیں منکرین زکوٰۃ سے نہیں لڑنا، مخالفت نہیں کی. جیسے حضرت ابوبکر نے فرمایا انقص الدین ونحید، فرمایا سمجھ میں آمین. ہم آج کل اختلاف نہیں، مخالفت کرتے. اللہ ہمیں حسن اختلاف نصیب فرمائے، مخالفت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور کم ظرفوں کی دوستی سے بھی اللہ محفوظ فرمائے. اللہ نہ کم ظرف دوست دے، نہ کم ظرف دشمن دے. کم ظرف دوست بھی برا، دشمن بھی برا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا جی، کیا عرض کر رہا تھا؟ سبق بھول گیا میرے خیال میں. اتنا پڑھا ہے کہ کوئی یاد ہی نہیں. صبر و صبر و میری جان کتنے سر بکف. سبق یاد کوئی نہیں، سر بکف. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اکابر کے پورے نقش قدم پر کھڑے ہو جائیں. دین کے ہر شعبے کو اپنا شعبہ سمجھیں. یہ جہادی، یہ صوفی، یہ تحریکی، یہ سیاسی، ایسا کچھ ہے. یہ تبلیغی نہیں. تبلیغ بھی اللہ کا دین کا کام ہے، جہاد بھی اللہ کے دین کا کام ہے، خدمت خلق بھی اللہ کے دین کا کام ہے، سیاست بھی اللہ کے دین کا کام ہے. اس فقیر نے سارے کاموں میں حصہ لیا. میں بڑا پرانا صاحب نصاب تبلیغی ہوں. میں اس وقت سن میں وقت لگاتا تھا جب لوگ مسجد سے اٹھا کر جو ہے نا بستر باہر پھینکتے تھے اور پتھر مارتے. بعد میں حلوے بھی کھائیں، یہ نہیں کہ صرف پتھر کھائیں. اکرام بھی بڑا ہوا. صاحب نصاب تبلیغی. لیکن میں جتنے کام کی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، سیاست بڑا مشکل کام ہے. جیسے ایک استاد مشقت میں پڑھ کر رات مطالعے کر کے صبح سبق پڑھاتا ہے، اور ایک داعی اور تبلیغی سفر کر کر کے دین کی دعوت پہنچاتا ہے، اور ایک محتمم عزت نفس داؤ پہ لگا کر چندے کی بھیک مانگتا ہے، اور ایک مجاہد جس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. بخدا سچ کہہ رہا ہوں، ایک عالم ربانی بھی اسی طرح اپنی عزت داؤ پہ لگا کر اسلام کے اجتماعی نظام کی فکر کرتا ہے. بہت مشکل کام. مانتا ہوں جہاد مشکل ہے. جب تک ہم پیر رہے، مجاہد رہے، ٹھیک ہے مشکلات ہیں، لیکن لوگ ہاتھ چومتے ہیں. یہ سارے شعبے ہمارے کس کے؟ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنو گے انشاءاللہ. جماعت آئے اس کے ساتھ نکلو، بزم احسان نعت کی مجلس سجائے، خوب رسول اللہ پہ درود پڑھو، نعتیں پڑھو. مولانا معاویہ صاحب ووٹ کے لیے بلائیں، خوب آگے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالو، اور جس طرف. اور جب کبھی صدا لگ جائے حی علی الجہاد، تو پھر پیچھے کوئی نہ رہے. زلزلہ، سیلاب آ جائے، یا غزہ اور کشمیر میں ظلم ہو، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے خود آگے بڑھو. تزکیہ نفس خود کرو، ورنہ سارے اوندے منہ نعوذ باللہ جہنم میں. اخلاص للہیت سب سے بڑھ کر ضروری ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ خانقاہ اضطراری اور اختیاری دونوں کا فیض یافتہ وہ دو آتشہ ہوا کرتا ہے، اور ہم دونوں کے فیض یافتہ ہیں. ایک مرشد دنیا سے چلے گئے، دوسرے مرشد ابھی ہیں، اور وہ بڑے تگڑے مرشد ہیں. ایک جاتا ہے بالکل، دوسرا تازہ دم آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے. اب تو مرشد ہوا ہے ماشاءاللہ جو حافظ قرآن بھی ہے. اب تو سلسلہ حافظیہ ہے بھائی. پیر حافظ صاحب، ذوالفقار صاحب بھی تو حافظ ہیں، کیوں الٹا سیدھا سوچتے ہو بھائی. آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں. تربیت بڑی ضروری ہے. چاہے انجینئر بنو، چاہے ڈاکٹر، چاہے پروفیسر، چاہے ڈپٹی کمشنر. عزیز الحسن محسوب ڈپٹی کمشنر تھے. یہاں تربیت پا گئے تو خواجہ عزیز الحسن محسوب بن گئے. دل میں وہ نور اترا کہ کیا کہے گئے سارا زمانہ ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے. مد نظر تو مرضی جانے جانا چاہیے. پھر اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے. تو ڈپٹی کمشنر بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، صرف ولی بن کر علماء کا بھی مرشد بن جاتا ہے. پیر ذوالفقار ایک انجینئر تھے، آپ کے جھنڈے تھے. داعی قرآن حضرت مولانا پیر غلام حبیب رحمہ اللہ کی نظر پڑی، صحبت کی تربیت ملی، تو انجینئر ذوالفقار احمد سے پیر طریقت ذوالفقار احمد بن گئے. آج بر صغیر پاک و ہند میں علماء، ان کی خلفاء، اتنی علماء کی جماعت. خود میں پیر
میر غلام حبیب صاحب سے بیعت کے بعد مختار الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ کی طرف گیا، میرے بڑے بھائی مفتی ابوالبابا صاحب پیر ذوالفقار کی طرف گئے، تو ابوالبابا کا مرشد انجینئر ہو گئے، ڈاکٹر عبدالحی پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے، حکیم الامت کی صحبت و تربیت مل گئی تو شیخ الاسلام اور مفتی اعظم رفیع عثمانی اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے مرشد بن گئے۔ تو پتہ چلا تربیت اور اللہ کی نظر کرم، تو تربیت کے لیے کسی حامل قرآن کی صحبت اٹھاؤ اور نظر کرم کے لیے اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ، اے اللہ ہم پر بھی نظر کرم فرما، ہم پہ بھی نظر کرم فرما۔ میں ابھی سفر میں تھا تو میں حضرت خالد ابن ولید کے مزار پر حاضر ہوا تو سینے میں بڑی عجیب عجیب خیالات آنے شروع ہوئے کہ یہ وہ ہے جس نے 9 تلواریں توڑ دی، یہ وہ ہے جس کا انگ زخمی تھا لیکن موت بستر پہ لکھی تھی، میدان میں نہیں تھی، کیونکہ اللہ اپنی تلوار کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ جو جرت جو شجاعت اس سیف من سیوف اللہ کو دی تھی، اس کی کچھ چھینٹیں ہمارے دل پہ بھی برسا دیں۔ ادھر سے اٹھ کر دمشق پہنچا، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے مزار پہ کھڑا ہوا، میں نے کہا اللہ یہ بھی تو ایک شہزادہ تھا، ایک کمانڈر تھا، یہ بھی تو مصر کا گورنر بننے سے پہلے کچھ اور تھا، تو نے اس کو مصر کی بادشاہت دی، پھر یہ وہ بنا کہ دنیا آج صلاح الدین ایوبی پہ رش کرتی ہے اور اس کا لقب ہے سلطان ناصر الدین۔ اللہ یہ رحمتیں ہم پر بھی فرما دے۔ تو ایک تربیت ضروری، دوسرا نظر کرم کے لیے دعا ضروری۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ آخر میں ہم وہ نعرہ ضرور لگائیں گے جس نعرے نے پوری دنیا کو اس وقت پریشان کر رکھا ہے، جو فاران کی چوٹیوں سے لگا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ مولانا گواہ ہے، بنگلہ دیش میں وہ نعرہ لگا، بنگلہ دیش کے اہل ایمان ہم سے زیادہ متدین ہیں، جنگ والوں زیادہ نخرہ نہ کرنا، بنگالیوں سے زیادہ تم مولانا کی خدمت نہیں کر سکتے۔ جی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، تم نے آج تک شیخ الاسلام کو ہیلی کاپٹر نہیں دیا، مولانا فضل الرحمان کو ہیلی کاپٹر نہیں دیا، مولانا اعظم طارق رحمہ اللہ کو ہیلی کاپٹر نہیں دیا ہے، اور وہ جو عالم جاتا ہے اسے ہیلی کاپٹر پہ بٹھاتے ہیں، اتنی دین سے محبت ہے۔ 15 نومبر کو ہم نے نعرہ لگایا، ہم ایک تھے ایک ایک رہیں گے، اور ایک امت ایک صدا لا الہ الا اللہ۔ ابھی میں نکلا نہیں ہوں بنگلہ دیش سے تو 17 نومبر کو پورا انڈین میڈیا چیخ رہا ہے کہ کشمیری آتنکی آیا تھا، بھاشن دے گیا۔ میں نے کہا سنو، بھاشن نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے، اور ہم عقیدے پر جان دیا بھی کرتے ہیں، جان لے بھی لیا کرتے ہیں۔ ہم جب عقیدے پر جان دینے پر آتے ہیں تو ہم حافظ ضامن شہید بن جاتے ہیں، جب ہم عقیدے پر مشقت اٹھانے پر آتے ہیں تو بلال حبشی کی طرح تپتی زمین پر لیٹ جاتے ہیں، خباب کی طرح کوئلوں پر لیٹ جاتے ہیں، جب ہم جان دینے پر آتے ہیں عقیدے پر تو ہم امیر عظیمت بن جاتے ہیں، جب ہم جان دینے پر آتے ہیں عقائد پر تو ہم شہداء کی قطاریں کھڑی کر دیتے ہیں، اور جب ہم جان لینے پر آتے ہیں تو ہم خالد ابن ولید، صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان بن جاتے ہیں۔ اس لیے اسے بھاشن نہیں سمجھنا، یہ وہی کلمہ ہے جس نے پانی پت میں تمہیں خاک چٹوائی تھی، یہ وہی عقیدہ ہے جس نے سومنات کو ذلت کی گھڑوں میں پھینکا تھا۔ دنیا ایک منظر نامہ دیکھ رہی ہے کہ غزہ میں زمین تنگ ہے، ہند میں اور کشمیر میں مسلمان بنیے کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ میں 2 منظر نامے دیکھ رہا ہوں، ان قریب ارض مقدس میں ظالموں پہ زمین تنگ ہونے والی ہے، جب ہر پتھر پکارے گا اے اللہ کا دشمن میری پشت پہ سے پکڑ لو، اور ادھر زمین تنگ ہونے والی ہے، میرے نبی کے فرمان کے مطابق ہند کے حکمران بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے، یا ہم جکڑیں گے یا ہماری نسلیں جکڑیں گی انشاءاللہ۔ مجھے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے شاید ہم خود ہی جکڑیں گے۔ اس لیے پورے ایمانی جذبے سے ہاتھوں کو بلند کر کے جنگ کی سرزمین کو نعرہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ سمجھایا جا سکتا ہے، جنگ والوں کو نعرہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے ہم آواز ہو کر صرف نعرہ نہیں لگانا، عزم کریں اس کو سوشل میڈیا پر، کالج یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ اس نعرے کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ایک امت ایک صدا۔ کیا ہو گیا مولانا معاویہ صاحب، کچھ ڈوز کم کر دیا آج کل آپ نے۔ ایک امت ایک صدا، پنجابی بلوچ کا رشتہ کیا،
رشتہ کیا، پٹھان کشمیری کا رشتہ کیا، سرائی کی مہاجر کا رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، میرا رشتہ کیا، بدر و احد کا نعرہ کیا، خانقاہوں کا ذکر کیا، مدرسے کی تعلیم کیا، خدمت خلق کے پیچھے نظریہ کیا، زندگی کا مقصد کیا، مرتے وقت کلمہ کیا، ایک امت ایک صدا، پاکستان کی بنیاد کیا، پاکستان کا مطلب کیا، ملک و ملت پہ فدا عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاویدہ کرتے چلو۔ اللہ تعالیٰ بزم احسان کے جملہ ذمہ داروں بالخصوص بھائی اویس کرنی، بھائی عبید اللہ صاحب سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجائی، اور آپ حضرات کو جو سردیوں کی راتوں میں رات کے 2 بجے تک یہاں 2 بجے تک آپ حضرات